جب اتنا زیادہ خوف، اتنی خشیت، اتنا ڈرتے ہوئے حضرت نے اس کتاب کو لکھا ہے، تو پھر اندازہ لگائیے اس کا مقام کیا ہوگا۔ اور لوگ جو ہیں اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ فضائل درود شریف میں یہ ہے وہ ہے، میں تو سمجھتا ہوں ان کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہی نہیں ہے، اس لیے وہ ایسے بکواس کرتے ہیں۔ وہ حضرت شیخ کا مقام ہے، سمجھو تو صحیح، مصنف کو تو سمجھو، اور اس سے تو کوئی حیا شرم کرو، ایسے بکواس کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اور رسول اللہ کی محبت تو لوگوں کے دلوں میں بڑھانا چاہیے۔ یہ فضائل درود شریف کی مخالفت کرنے سے تم رسول اللہ کی محبت گھٹاتے ہو لوگوں کے دلوں میں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا آخری اعتکاف کہاں کیا تھا؟ اسٹینگر، ساؤتھ افریقہ۔ وہاں سے ریٹرن ہو رہے تھے تو جوہانسبرگ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، مال سامان چیک ان ہو گیا، سب رخصت کرنے کے لیے پورا لاؤنج اور ہال بھرا ہوا ہے چکار آدمیوں سے۔ تو مولانا یوسف تتلا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت حضرت سے کہا، حضرت آپ اب تشریف لے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی، اب تو کچھ نصیحت فرما دیں، ہم اس کا ترجمہ کر کے سب کو پہنچا دیں گے۔ تو حضرت نے تھوڑی دیر سر جھکایا، اس کے بعد فرمایا 2 باتوں کا اہتمام کرو، نمبر 1 موت کو کثرت سے یاد رکھو، اور نمبر 2 درود شریف کثرت سے پڑھو۔ کیا بات ہے! یہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے مشائخ ہیں نا، ہیں یہ امت کے لیے کیا ہیں؟ جیسے حکیم صاحب یوں کر کے آپ کی نبض چیک کریں گے، پلس آپ کی بیماری پرکھ لیں گے کہ آپ کو یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے۔ تو یہ مشائخ جو ہیں امت کی بیماری کی نبض پکڑتے ہیں اور پھر اس کا علاج بتاتے ہیں۔ تو حضرت شیخ نے اس وقت دیکھا کہ امت میں 2 بیماریاں ہیں، ایک ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت دل میں ایسی پیوست ہو گئی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں، پیسہ 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 پیسہ، دنیا دنیا دنیا، ساری دنیا اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور موت بالکل اچھی نہیں لگتی، موت سے گھبراتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، جیسے موت کوئی بھیانک بھینکر بہت خطرناک بری چیز ہو ایسا سمجھتے ہیں۔ فرمایا موت سے محبت کرو بھائی، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو ایک حبیب کو اس کے حبیب تک پہنچا دیتا ہے، اور موت تو مومن کا تحفہ ہے، اور موت کے بعد تو مومن کے لیے مزے ہی مزے ہیں۔ قبر میں جب جاتا ہے تو ساری دنیا کی تکلیف، مشقت، بیماریاں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ تو موت سے ڈرنا اور اس کو برا سمجھنا یہ غلط ہے۔ فرمایا یہ نکالو اپنے دل سے، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ حضرت نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو۔ حدیث شریف میں بھی اکثروا ذکر حازم اللذات، جس طرح درود کے لیے فرمایا اکثروا من الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن خاص طور پر کثرت سے پڑھو۔ تو حضور نے دونوں کے لیے کہا اکثروا ذکر حازم اللذات، کثرت سے حازم اللذات، دا کرشر آف آل پلیزرز، اور لذات کو توڑنے والی، ختم کرنے والی چیز کثرت سے یاد رکھو۔ روزانہ اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت 25 مرتبہ پڑھے، شہید کا درجہ ملے گا بھلے بستر میں مرے، یہ حضور نے فرمایا۔ تو روزانہ موت کو یاد کرو، اور اللہ کا دھیان پیدا ہوگا۔ اور موت کی یاد کے شروع میں حضرت نے لکھا ہے موت کو یاد کرنے سے 6 فائدے ہوتے ہیں، حضرت نے پھر گنوائے ان میں۔ نمبر 1 تو گناہوں سے آدمی باز رہتا ہے، جب موت یاد رہتی ہے تو گناہ کیسے کرے گا۔ نمبر 2 توبہ کی توفیق جلدی ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 دنیا سے بے رغبتی ہو جاتی ہے، زہد پیدا ہوتا ہے، آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس قسم کی حضرت نے 6 فوائد نقل کی ہیں وہاں، تو موت کو یاد کرنے کے فائدے۔ اور دوسری حضرت نے نبض دیکھا کہ امت میں سے اللہ کے رسول کی محبت دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، فیڈ ہو رہی ہے، اور فرق باطلہ جو ہیں بیکار بکواس کر کے کہ بھئی یہ بدعت، وہ بدعت، یہ شرک، وہ شرک ہے نا، قصیدہ بڈھا شرک، یہ کہنا شرک، ایسا بولنا شرک۔ ایک زمانے میں تو ایسا کہتے تھے مدینہ منورہ بھی نہیں بولنا چاہیے، مدینہ الرسول بولنا چاہیے، ایسے بکواس کرتے تھے۔ حضور کے نام کے ساتھ سیدنا و مولانا بولنا شرک۔ اس طرح کے بکواس کر کے امت کو رسول اللہ سے کاٹ دیا، ختم کر دیا۔ حالانکہ پچھلے زمانے میں امت رسول اللہ سے اٹیچ تھی، کنیکٹڈ تھی، جہاں کوئی پریشانی آئی فوراً مدینہ دوڑتے تھے، رسول اللہ کے روضے کے پاس جاتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، اللہ پاک تسلی دیتے تھے، سکون ہو جاتا تھا۔ جہاں کوئی پریشانی بخاری شریف کا ختم کرتے تھے، بخاری شریف کا ختم کیا فوراً وہ پریشانی دور۔ لیکن اب تو تصور میں بھی نہیں آتا کہ کوئی بخاری شریف پوری بیٹھ کے پڑھے۔ کبھی پڑھی بخاری شریف؟ ایک دفعہ ہم نے کووڈ میں پڑھی تھی، یا علماء کو جمع کیا تھا، لیکن یہ عشق رسول والی جو بات تھی وہ ختم ہو رہی ہے۔
فیڈ کر دی. دشمنوں نے بڑی چالاکی سے لوگوں کے دلوں سے رسول اللہ کی محبت نکال دی. تو حضرت شیخ اس وقت سمجھ گئے تھے کہ بھئی یہ ان کی چال ہے دشمنوں کی کہ امت کو رسول اللہ سے کاٹ دو، ایسا کاٹ دو کہ پھر وہ بالکل ختم ہو جائے، امت فنا ہو جائے. تو حضرت نے اس وقت علاج بتا دیا کہ بھئی درود شریف کی کثرت کرو، خوب درود شریف پڑھو گے تو امت کا قلب جو ہے رسول اللہ سے جڑ جائے گا. پھر رسول اللہ کی محبت دل میں پیوست ہوگی تو کیا ہوگا؟ داڑھی بھی آ جائے گی چہرے پر، لباس بھی صحیح ہو جائے گا، عورتوں میں بھی دین آ جائے گا، اور سارے کام آسان ہو جائیں گے، اطاعت رسول پیدا ہو جائے گی، اتباع سنت کا شوق پیدا ہوگا. یہ سب درود شریف سے شروع ہوگا. درود شریف کی کثرت ہوگی تو یہ سب ہوگا، یہ سب ہوگا تو دین محفوظ رہے گا. تو درود شریف کی کثرت یہ دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اس لیے حضرت نے اس وقت، یہ بالکل اخیر میں اپنی وفات سے چند مہینے پہلے حضرت نے یہ فرمایا تھا، بھئی موت کثرت سے یاد کرو اور درود شریف کی کثرت کرو. یہ حضرت شیخ نے اس لیے یہ کتاب لکھوائی فضائل درود شریف، اور حضرت نے لکھی، حضرت نے خود لکھی ہے، اور حضرت مولانا عاقل صاحب ساتھ دے رہے. مولانا عاقل صاحب حضرت کے داماد بھی ہیں اور ابھی حیات ہیں، 80 سے اوپر آپ کی عمر ہے، صاحب کرامت بزرگ ہیں، حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، مجاز بھی ہیں، داماد بھی ہیں. حضرت شیخ یونس صاحب کے بعد اب بخاری شریف وہاں پڑھاتے ہیں مظاہر العلوم سہارنپور میں. تو حضرت مولانا عاقل صاحب کے ذریعے حضرت نے بہت کچھ لکھوایا. تو اس کتاب میں بھی مولانا عاقل صاحب سے تعاون لیا، مدد کی، پھر حضرت نے یہ کتاب لکھی. وہ 70 کے قریب عمر تھی، تو حضرت نے ان کے حوالے، ان کے ذریعے سے، ان کی مدد سے یہ کتاب لکھوائی تھی حضرت نے.